بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب بالعجب مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ثم اتم الصیام الی اللیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے جس سوال کا جواب جو ہے وہ مطلوب ہے، جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں،
وہ ہے بدقسمتی کے ساتھ عالم اسلام میں کسی طرف سے ہمارے اس شہر میں جو یہ فتویٰ آیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی سول نید گانگ سے پہلے بھی معاذ اللہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند بنیادی اور ضروری معلومات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مختصراً انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ البقرہ کے اندر آیت 135 میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا پس تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، یہ پہلی اس کے اوپر دلیل ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں، جو رمضان کے مہینے کو پا لے اس کو رمضان مل جائے سو وہ جہاں بھی ہوگا مسلمان عاقل بالغ سمجھدار تو وہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ لازمی طور پر رکھے گا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے جو مسائل لکھے ہیں ان میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے کسی ایک اور ملک کے اندر، اس نے روزہ رکھا پھر اس نے بائی ایئر سفر کیا یا بائی شپ سفر کیا تو وہ کسی ایسے ملک میں جا پہنچا کہ جہاں پر اس کا رمضان جو ہے وہ سٹل موجود تھا، تو بے شک اس کو جتنے گھنٹے بھی ہو گئے ہوں روزہ رکھے ہوئے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ بالفرض آپ پاکستان سے یو کے کا سفر کریں بائی ایئر رمضان المبارک میں، یا ناروے کا سفر کریں بائی ایئر رمضان المبارک میں، تو جس وقت آپ وہاں سے روزہ رکھ کے یا سحری کر کے چلیں گے، جب یہاں پہ آیا بندہ اتنا لمبا سفر کر کے اور جب یہاں پہ پہنچا تو ابھی تک یہاں پہ سول نیت گانگ نہیں ہوا، اور بالفرض پاکستان میں سول نیت گانگ ہو چکا ہوا ہے، سحری وہاں پہ کی، سفر کر کے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آ گیا، اور جب یہاں آیا تو یہاں پہ ابھی وہ دن باقی تھا، تو پاکستان میں سحری کرنے کے باوجود یہاں پہ اگر سورج غروب نہیں ہوا تو پاکستان کی سول نیدگانگ کا اس کو اوسلو کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شاہدہ کا مفہوم ہے کہ اس نے اب رمضان یہاں پہ پایا ہے۔ جب بندہ جس حالت میں جس مقام پر موجود ہوتا ہے، یہ شریعت کا باضابطہ ایک اصول ہے، بندہ وہی ہو، مقام جس پر ہے، جس جگہ پر ہے، جس اسٹیٹ پر ہے، اس کے اوپر احکام، اس جگہ کے اس کے اوپر وہ احکام لاگو ہوتے ہیں، وہ احکام اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ظاہری طور پر ایک دنیا داری کی آپ مثال لے لیں، مثلا ہر بندے کے پاس لائسنس ہے یورپ کے اندر، وہ پورے یورپ میں جا کے گاڑی چلا سکتا ہے، لیکن ناروے کے اندر اگر اشارہ توڑے گا تو ناروے میں جو ناروے کی حکومت نے جرمانہ مقرر کر رکھا ہے وہ پے کرے گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سویڈن میں جا کے اشارہ توڑوں تو میں وہاں پہ ناروے کے ریگل کو فالو کر لوں، بندہ وہی ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے، بندہ وہی ہے، لیکن اگر ناروے کے اندر ناروے کے قانون کو توڑے گا تو اس کے مطابق اس کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔
وہ سویڈن چلا جائے، ڈنمارک چلا جائے، فیورکھٹ بھی اس کے پاس ہے، لائسنس بھی اس کے پاس ہے، لیکن اگر وہاں کے ریگولر کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے مطابق اس کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ اس جگہ پر موجود ہے۔ جس جگہ پہ بندہ موجود ہوتا ہے، جہاں کوئی ساری دنیا میں جہاں پہ کوئی بندہ کرائم کرتا ہے، تو جس جگہ کے اوپر، جس سلطنت میں، جس ملک میں، جس کنٹری میں اس نے وہ کرائم کیا، اس کے قانون کے مطابق اس کو جو ہے وہ جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، اور بلا تشبیہ و بلا مثال دین کا بھی ایسا ہی اصول ہے کہ جو بندہ جس جگہ پر موجود ہے اس نے وہاں کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ اگر اس نے رمضان کو یہاں پہ پایا ہے، ایسے شہر کے اندر کہ جہاں پہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور سورج غروب بھی ہوتا ہے، جہاں پہ سول اپگانگ بھی ہے اور سول نیدگانگ بھی ہے، جہاں پہ سورج چڑھتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے، وہ جس جگہ پر موجود ہے اس کے لیے سحری اور افطاری کے احکام اس کی جگہ کے اعتبار سے ہیں جس جگہ پہ وہ بندہ موجود ہے۔ کبھی اور کسی مسئلے میں ایسا نہیں ہوا تو رمضان کے روزوں کے مسئلے میں ایسا کیوں ہو؟ دنیا میں کبھی کسی مسئلے میں ایسا نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے فلاں ملک کے اندر تو آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں، روزے کا وقت ہو گیا فلاں ملک کے اندر تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں۔ اس طرح کے احکام کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جس جگہ پہ انسان موجود ہے، مسلمان موجود ہے، اسی جگہ کے حکم کو وہ فالو کرے گا۔ یہ ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جس نے پایا روزہ اور جہاں بھی پایا اس کے حکم کو اس نے فالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو تھا وہ پاکستان میں تھا، اس نے وہاں پہ روزہ رکھا، روزہ رکھ کے عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے وہ عرب شریف چلا گیا، حجاز مقدس چلا گیا۔ وہاں پہ جب اس نے عمرہ شریف کیا تو پاکستان میں اور عرب شریف کے کیلنڈر میں ایک دن کا فرق تھا۔ کتنے دن کا فرق تھا؟ یا آپ اس کے اپوزٹ کہہ لیں، اس نے عرب شریف کے علاقے میں روزہ رکھا، وہاں سے فلائٹ لے کے وہ پاکستان چلا گیا۔ اب پاکستان میں اور عرب شریف کے کیلنڈر میں پورے ایک دن کا فرق ہے، روزوں کے پلس مائنس کے ساتھ۔ اب وہ مثلاً اب یوں کہہ لیں کہ جب وہ وہاں سے چلا تو تب وہاں پہ 28واں یا 29واں روزہ تھا، پاکستان پہنچا تو عید ہو گئی، یا پاکستان میں 28واں یا 29واں اس کا روزہ تھا، عرب شریف پہنچا تو عید ہو گئی، یا وہاں سے اس نے ٹریول کیا تو یورپ میں آ گیا، یہاں پہ پہنچا تو عید تھی، یا یہاں سے ٹریول کیا تو رمضان تھا، وہاں پہ پہنچا تو عید تھی۔ اب اس شخص کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ایسی سلطنت میں جا پہنچا کہ وہاں پہ عید کا دن ہے اور جہاں سے وہ چلا تھا وہاں پہ روزہ تھا۔ اب وہ جس جگہ پہ پہنچ گیا اس جگہ کا حکم اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا، اب اس کے لیے عید کرنا لازم ہے، کیونکہ اب وہ ایسی جگہ، ایسے ملک، ایسی سلطنت میں جا پہنچا جہاں پہ چاند شوال کا طلوع ہو چکا تھا، اب اس کے لیے عید کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس کا کوئی ایک روزہ مائنس ہو گیا یا کم رہ گیا تو اس کی قضا دینا اس کے ذمہ لازم ہے بعد میں، لیکن وہ اسی جگہ کے حکم کو فالو کرے گا، اسی جگہ کے حکم کے اوپر عمل کرے گا جس جگہ پہ وہ مسلمان موجود ہے۔ یہ خواہ دین کے مسائل کے اندر رخنہ اندازیاں کرنا اور دین کے مسائل کو اپنی ناقص سوچ کے باعث بدلنے کی کوشش کرنا، یہ دین کے اندر وہ بدترین تحریف ہے جس کی مثال شاید آج سے پہلے تاریخ اسلام میں کبھی نہ ملی، تاریخ اسلام میں شاید کبھی ایسی مثال موجود نہ۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اسی سورہ البقرہ میں آیت 187 کے اندر جہاں پہ روزے کے شروع کرنے کا حکم جو تھا اس کو بیان فرمایا کہ روزہ کب سے لے کر کب تک رکھا جائے گا۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب رات کا سیاہ اور سفید ڈورا جو ہے، سیاہ اور سفید رنگ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے، من الفجر، تو فجر سے روزے کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ روزے کے وقت کا، جہاں سے روزہ شروع ہوگا اس وقت کا بیان ہے۔
اور اسی سے اگلا نیکسٹ جو آیت پاک کا حصہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ کہاں تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ شروع کیا جائے گا فجر کا وقت شروع ہونے سے۔ جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کا یہ واضح بیان ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اتنا بیان نہ فرمایا بلکہ ساتھ جہاں تک روزہ رکھا جائے گا اس کا بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات آنے تک۔ کب تک مکمل کرو؟ رات آنے تک آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی اس واضح آیت کے خلاف معاذ اللہ کوئی دلیل کہیں سے قائم کر سکے۔ کوئی ضابطہ ایسا موجود ہے کہ جہاں ثم اتم الصیام الی اللیل کے واضح الفاظ ہوں کہ یہاں سے تم نے روزے کا آغاز کرنا ہے، سحری کا باقاعدہ بیان ہے، اور یہ قرآن مجید ہے جس کے متعلق معاذ اللہ کوئی تحقیق یا محقق یا ریسرچ اسکالر یہ نہیں کہہ سکتا یہ ضعیف ہوگی یہ چیز، یا اس کو ایسا ہو گیا یا اس کو ویسا ہو گیا ہے، نہیں۔ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم نے رات تک اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ کب تک مکمل کرنا ہے؟ رات تک۔ سو جہاں پہ رات ہوتی ہے، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، ان علاقوں میں جتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں وہ جب سورج کو غروب ہوتا دیکھ لیں، سول نیدگانگ دیکھ لیں، اس وقت وہ روزے کو افطار کریں گے، چونکہ وہاں پہ رات شروع ہو گئی، وہاں پہ رات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس طرح میں نے جب مختصراً عرض کیا تھا تب بھی کہا تھا اگر بیرگن، ستوانگر، تھرونہائم اور اوسلو کے ٹائم میں 10-15 منٹ کا بھی فرق ہو تو آپ بیرگن میں بیٹھے ہوئے، بے شک آپ ساری عمر اوسلو میں رہے ہیں مگر ایک دن کے لیے آپ کو بیرگن جانا پڑ گیا، تو اگر اوسلو اور بیرگن کے ٹائم میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو آپ اوسلو کے اعتبار سے روزہ افطار نہیں کر سکتے۔ جب آپ بیرگن میں ہیں تو بیرگن کا ٹائم ہمارے اوپر یلر ہے، جب ستوانگر میں ہے تو ستوانگر کا ٹائم یلر ہے۔ اسی طرح جب ہم مکہ شریف میں ہے تو مکہ شریف کا ٹائم یلر ہے، مدینہ پاک میں ہے مدینہ پاک کا ٹائم یلر ہے، پاکستان میں ہے پاکستان کے اوقات، اور اگر اوسلو میں ہے تو اوسلو کے اوقات لازم ہے، ان کو فالو کرنا لازم ہے۔ اور جب تک رات نہیں ہو جاتی اس سے پہلے افطاری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، دور دراز تک کوئی ایسا کنسپٹ موجود نہیں کہ رات ہونے سے پہلے تم معاذ اللہ دن دہاڑے جو ہے وہ کھانا پینا کر لو اور اس کے بعد یہ بھی سمجھو کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی سوچ اور ایسی فکر کے اوپر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو صائم، فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور کے ہم ساتھ تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور حضور اس سفر میں حالت روزہ میں تھے۔ حضور کس حالت میں تھے؟ حالت، بولیے نا، کس حالت میں؟ حالت روزہ میں تھے۔ ایک چیز یہ ظاہر ہوئی کہ اگر بندہ سفر کے دوران صحت اس قابل ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی جوان کے اور بوڑھے کے احکام ایک جیسے نہیں ہیں کہ حضور حالت سفر میں تھے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے وَهُوَ رمضان، اور وہ رمضان کا مہینہ بھی تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حضور حالت سفر میں تھے۔ اور حالت سفر میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھنا کھلارے کر سکتا ہو، جس سے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے اجر کی خبر ہو تو پھر تمہارے لیے روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ بے شک حالت سفر میں شریعت میں گنجائش بھی موجود ہے، مگر فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم حالت سفر میں تھے اور حضور روزے کی حالت میں تھے۔ فلما غابت الشمس،
اگر کسی شخص کے دل میں کسی قسم کا کوئی ایسا وسوسہ شیطانی آتا ہو تو اس بات کو یہاں پہ سمجھ لیں. صحابہ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے فلما غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا. کیا ہوا؟ سارے بولیں کیا ہوا؟ جب سورج غروب ہو گیا. قال انزل فاجدح لنا، حضور نے کسی اپنے غلام کو حکم فرمایا سواری سے نیچے اترو. سواری پہ سفر جاری تھا. سواری سے نیچے اترو، فاجدح لنا، اور ہمارے لیے ستو جو ہے وہ بناؤ. کیا کرو؟ ستو بناؤ ہمارے لیے. ان کو پانی کے اندر گھولو، مکس کرو اور ہمیں پیش کرو. قال یا رسول اللہ، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا. صحابی آگے حضور کو کہتے ہیں، حضور نے ان کو فرمایا کہ سواری سے نیچے اترو اور ستو جو ہے وہ ہمارے لیے گھولو، ستو تیار کرو. تو صحابی نے جب مطلع کی طرف دیکھا تو ان کا خیال تھا کہ شاید ابھی سورج غروب نہیں ہوا. چونکہ آپ کو پتہ ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سنید گنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی روشنی جو ہے وہ اس طرف سے رہتی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی سورج مکمل طور پہ ڈوبا نہیں ہے. صحابی آگے عرض کرتے ہیں قالا امسیتا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی اور شام ہو لیں. کیا ہو جائے؟ تھوڑی اور شام ہو لیں. قالا انزل فاجدح لنا، حضور نے فرمایا نہیں، نیچے اترو اور ہمارے لیے ستو جو ہے وہ تیار کرو. سبحان اللہ. قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا، وہ پھر حضور کو عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ابھی تو وہ دن سا ہمیں نظر آ رہا ہے. قال انزل فاجدح لنا، حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا نہیں سورج غروب ہو چکا ہے، تم نیچے اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو. فنزل فجدح، بس وہ صحابی رسول سواری سے نیچے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو جو ہیں وہ تیار کیے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. اس مقام پر ایک چیز جس کو شارحین نے بیان فرمایا ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب استاد یا پیر و مرشد کسی چیز کا حکم دے اور شاگرد یا مرید کا یہ خیال ہو کہ یہ حکم جو ہے یہ ابھی پورا نہیں ہوا، شاید استاذ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ استاذ کو عرض کرے. جس طرح صحابی رسول کا یہ خیال تھا کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے تو سورج غروب ہوگا تو افطاری ہوگی، مگر حضور نے فرمایا نہیں غروب ہو چکا ہے. انہوں نے پھر جب دیکھا پھر روشنی سی نظر آئی مغرب کی طرف سے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی اور شام کا محنتیں کر لیں. حضور نے فرمایا نہیں غروب ہو چکا ہے، نیچے اترو. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ شاگرد اور مرید عرض کرے، اگر پھر اپنے استاذ کو اپنی بات پہ مصر دیکھے تو پھر اصرار نہ کرے. یعنی اس کا مقصد صرف توجہ دلانا ہے. یعنی جب اس نے توجہ دلا دی اور پھر بھی مفتی نے یہی فتویٰ دے دیا، پھر بھی عالم دین نے استاذ نے وہی بات بتا دی، پھر بھی پیر و مرشد نے وہی بات بتا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ دلانے کے باوجود اگر وہی بات بتائی جا رہی ہے تو بات وہی درست ہے. لیکن اگر سمجھے کہ یہ بات شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عرض کر سکتا ہے، بلکہ عرض کرنی چاہیے. جس طرح صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی شام نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا غروب ہو گیا ہے. انہوں نے 2 بار 3 بار عرض کی، حضور نے جب تیسری مرتبہ بھی یہ فرما دیا، فرمایا نہیں انزل، یہ نہیں فرمایا غروب، فرمایا نہیں تم نیچے اترو، فجدح لنا ہمارے لیے ستو تیار کرو. فنزل، وہ صحابی رسول فوری طور پر اتر گئے، فجدح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو تیار کیے. اور حدیث پاک میں ہے فشرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس حضور نے ستو سے لے کے پی لیے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ستو کے ساتھ روزہ کھولنا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. جیسا کھجور کے ساتھ کھولنا سنت ہے، جیسا پانی کے ساتھ کھولنا سنت ہے. حضور نے ستو کے ساتھ روزہ افطار کیا. ثم قال، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. فرماتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشرق کی طرف اشارہ کیا. کس طرف اشارہ کیا؟ بولیے نا کس طرف؟
اور مشرق کون سی سائڈ ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے. مشرق کون سی سائڈ ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے. اور غروب کہاں جا کے ہوتا ہے؟ مغرب میں. کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ایسٹ اور ویسٹ. تو حضور نے اس موقع پر ایسٹ کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف اشارہ کیا. فرمایا آقا دو جہاں نے قد اقبل من ها هنا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا. یہ ایک قدرتی جو تسلسل اللہ کریم نے سورج کا قائم کیا ہوا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو مشرق کی طرف روشنی ہوتی ہے. جوں جوں وہ اپنے نصف النہار پہ آ کے آدھے دن پہ آ کے پھر واپس اس طرف پلٹتا ہے تو جدھر جا رہا ہوتا ہے ادھر تو دن ہوتا ہے، مگر پیچھے سے رات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اور جب سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اس وقت سورج کی روشنی جو مغرب اور ویسٹ سائڈ پہ نظر آتی ہے، جب آپ اسی مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں سے اندھیرا شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا. فرماتے ہیں حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے سورج ہر روز نکلتا ہے، اور اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ رات اس طرف سے شروع ہو گئی ہے فقد افطر الصائم، بس اس وقت روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لے. جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف سے رات آنی شروع کر دے، اس سے پہلے روزہ دار روزہ افطار نہیں کر سکتا، کوئی ضابطہ شرعی نہیں ہے. جب رات شروع ہوگی روزہ اس وقت افطار کیا جائے گا. اور یہ جو باب ہے جہاں سے میں حدیث باب جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، بولیے نا سارے رحمت اللہ تعالی علیہ. امام بخاری علیہ رحمت نے اس باب کا جو عنوان مقرر کیا، یہ حدیث پاک میں اگر میں اس کی وضاحت کروں تو کچھ ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو محدث جو ہوتا ہے جب وہ عنوان قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں سے دلیل پکڑ رہا ہے. انہوں نے جو عنوان قائم کی، اس باب کا عنوان یہ ہے بخاری شریف کے اندر، باب متا یحل فطر الصائم، کہ یہ وہ باب ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس وقت روزہ دار کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، یعنی روزہ دار روزہ کس وقت کھولے گا. یہ اس باب کا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے جو امام بخاری علیہ رحمت نے قائم کیا. اور حضرت عاصم یقول سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا. ان ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو سنا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب اس طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے رات جو ہے وہ اس کا اندھیرا شروع ہو جائے، وادبر النہار من ہاہنا، پھر حضور نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جب مغرب کی طرف جو ہے وہ دن جو ہے وہ چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بولیے کیا ہو جائے؟ سورج غروب ہو جائے. تین نشانیاں حضور نے اس موقع پر ارشاد فرما دی تاکہ کسی بندے کو کوئی ڈاؤٹ یا شک یا تھمیل میں نہ رہے کوئی شخص. فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات یہاں سے یعنی مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور مغرب کی طرف جا کے دن جو ہے وہ چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو اب روزہ دار کے افطار کا وقت آ گیا ہے. روزہ دار جو ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزہ دار جو ہے وہ روزہ
کبھی بھی غروب آفتاب سے پہلے کھول نہیں سکتا، کبھی بھی روزہ نہیں کھول سکتا۔ بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی امام بخاری ایک اور روایت آگے لے کے آئے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ روایت ہے، جو بیٹی اور صاحبزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان سے یہ روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا قالت افطرنا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس۔ آپ فرماتی ہیں، یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آسمان پر شدید گہرے بادل جو ہیں وہ امڈ آئے، شدید گہرے بادل، تاریک اور سیاہ بادل جو ہیں ان سے آسمان بھر گیا۔ اور جب بالفرض کسی علاقے کے اندر، آپ خود سوچ سکتے ہیں اس بات کو، اگر کسی علاقے کے اندر عصر کے وقت جو ہے وہ بارش کا ماحول بن جائے اور شدید گہرے اور سیاہ بادل جو ہیں اس علاقے میں آ جائیں، تو صاف ظاہر ہے افطاری کے وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی گھڑی اور واچ ایجاد نہیں تھی، حضور کے ظاہری زمانے اقدس کی وہ بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ایسا ہوا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ آسمان پر شدید گہرے جو ہیں وہ بادل آ گئے، ابر آلود دن ہو گیا، افطرنا، پس ہم نے یہ سمجھ کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ہم نے روزہ کھول دیا، یہ سمجھ کے کہ سورج غروب ہو گیا ہے ہم نے روزہ کھول لیا۔ ثم طلعت الشمس، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ہم روزہ کھول چکے تھے تو اس کے بعد سورج نکل آیا، چونکہ دن تو بھی غروب نہ ہوا تھا، وہ بارش برس گئی، بادل ہٹ گئے، بادلوں کے ہٹنے اور چھٹنے کے بعد سورج جو تھا وہ طلوع ہو گیا۔ قیل لہشام، ہشام یہ کہتے ہیں، ہشام سے یہ پوچھا گیا فَأُمِرُ بِالْقَضَاءِ، کیا انہیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہشام اس حدیث پاک کے راوی ہیں جو اس سے پہلے راوی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فاطمہ اور ان سے پہلے ہشام بن عروہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہشام سے پوچھا گیا، قیل ہشام فَأُمِرُ بِالْقَضَاءِ، جب ایسی کنڈیشن اور سچویشن بن گئی تھی تو کیا انہیں قضا کا حکم دیا گیا؟ قال لا بد من القضاء، ہشام یہ فرماتے ہیں کہ قضا کے علاوہ ان کے لیے چارہ ہی کوئی نہ تھا، وہ قضا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ بھئی رمضان المبارک میں آسمان پہ بادل آ گئے، سخت گہرے تاریک سیاہ بادل آ گئے، وقت دیکھنے کے لیے اعلیٰ میسر کوئی نہیں کہ سورج غروب کس وقت ہوتا ہے، یہ تو ساری ایڈوانسمنٹ ہے پیچھے ایک 200 سال کی، یا میکسیمم سب سے پیچھے چلے جائیں شاید 400 یا 500 سال پہلے جو ہے وہ گھڑی ایجاد ہوئی، یہ تو اس دور کی ساری ہوگی بات کہ اب تو ایسا مسئلہ الحمدللہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ جب ہو گیا انہوں نے افطاری کر لی، افطاری کے بعد دیکھا تو سورج نکل آیا، تو وہ کہتے جب ایسی کنڈیشن ہوئی فَأُمِرُ بِالْقَضَاءِ، کیا انہیں قضا کا حکم دیا گیا؟ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ، وہ فرماتے ہیں کہ سوائے قضا کے اور ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہ تھا، یعنی وہ روزہ قضا نہ کرتے تو اس کا کیا کرتے؟ یعنی ہر حالت میں روزہ جو ہے اس کی قضا کا جو ہے وہ حکم دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اس قسم کے فتاویٰ جو ہیں وہ دے دیے، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے بھی جو ہے وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ مستدرک للحاکم ہے جس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، اور امام مسلم علیہ رحمت کی شرط کے مطابق، ان کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا
کیا بیان کیا؟ اپنا ایک خواب بیان کیا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس 2 مرد آئے، یعنی 2 فرشتے آئے خواب کے اندر، انہوں نے مجھے میرے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے ایک ایسے پہاڑ پر لے گئے جس پہاڑ پر چڑھنا بڑا دشوار اور مشکل تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھیں، اس فیل پر، اس پہاڑ پر آپ چڑھیں۔ آقا ارشاد فرماتے میں نے انہیں خواب میں کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آگے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ اس پر چڑھیں۔ حضور فرماتے میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں اس پہاڑ کے فیل کے کم و بیش درمیان میں پہنچا تو آقا دو جہاں فرماتے میں نے بہت شور سنا، بڑی عجیب شور والی آوازیں میں نے سنی، بہت بروک تھا، بڑا شور تھا وہاں پہ۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجھے ان ملائکہ نے بتایا کہ یہ جو شور آپ اس پہاڑی پر سن رہے ہیں یہ اہل دوزخ کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ یہ دوزخیوں کا شور ہے جو آپ کے مبارک کانوں میں پہنچ رہا ہے، یہ دوزخی لوگ۔ فرمایا پھر پہلے تو میں خالی ان کی آوازیں سن رہا تھا، پھر میں نے وہ دوزخی دیکھے، پھر میں نے وہ جہنمی دیکھے، اور میں نے ان کو کس حالت میں دیکھا؟ آقا دو جہاں فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کی ایڑی کے اوپر جو ہوتے ہیں نا، جو مسلز ہوتے ہیں ایڑی کے اوپر، ان کو کونچے کہتے ہیں اردو میں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایڑی کے اوپر ان کے جو مسل اور پٹھے ہیں وہ نیچے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے جبڑے جو ہیں منہ کے یہ چرے ہوئے تھے، اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا تھا۔ اور میں نے لوگوں سے پوچھا جو میرے ساتھ ملائکہ تھے، میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جہنم میں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ جن کے جو کونچے ہیں وہ نیچے ڈھلکی ہوئی ہیں، جن کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، اور جن کے منہ سے خونوں کے فوارے جاری ہیں، اور دوزخ کے اور جہنم کی آگ کے لگنے سے وہ چیخ و پکار اور شور و غوغا کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت آنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی روزہ کا ابھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، ابھی رات آتی نہ تھی، ابھی ثم اتم الصیام الی اللیل کا حکم پورا نہ ہوتا تھا، ابھی یہ رمضان یا غیر رمضان جو بھی روزہ ہو ابھی حکم پورا نہ ہوتا تھا، افطار کا وقت نہ آتا تھا۔ حالانکہ یہ ان کے متعلق ہے جو 2-3 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں، یہ ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ابھی وقت ہوا نہیں، سارے دن کا بے شک روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی دیکھ رہے تھے کہ اتنے منٹ باقی ہے، تو ان کا نہیں چھوڑو جی کیلنڈر کی بات، چھوڑو جی عالم دین کی بات، ابھی 2-4 تو رہ گئے، کھول لو پہلے۔ جو اتنا بھی پہلے کھولے گا، آقا دو جہاں نے خواب میں ان کو جہنم میں عذاب ملتے ہوئے دیکھا۔ یہ جہنمیوں والا کام ہے، لوگوں کے روزے دن دہاڑے افطار کروا دینا اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینا اپنے غلط فکر کی بنا پر اور غلط سوچ کی بنا پر اور غلط فتاووں کی بنا پر لوگوں کا اس طرف رجحان کر دینا کہ معذاللہ دن دہاڑے ابھی نماز ظہر کا وقت ہو یا عصر کے درمیان کا تو لوگ افطاریاں کر لیں۔ اور ہمارے لوگ بھی سبحان اللہ، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بھائی نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس بات پہ میرا دل تو بڑا دکھتا ہے، میں آپ کو ایمانداری کی باتیں بتاتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، اسلام کی بنیادوں پہ لوگ دن رات حملے کرتے ہیں، کبھی علم کے نام پر، کبھی فکر کے نام پر، کبھی عقائد کے نام پر، کبھی اپنے دیگر مسائل کے نام پر۔ کیوں کہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا یہ تو کچھ لوگوں کا مشن ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان ایسے فتاووں کو مان کیسے لیتے ہیں۔ میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں اللہ، مجھے تو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص نے دنیا میں کہیں دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، آدھی پاکستانی قوم اس مرزے کو نبی مانے بیٹھی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو،
مصر سے فتویٰ آ گیا ہے، بھئی آپ کو اس عالم کا پتہ ہے؟ آدھی قوم کو عالم کے نام کی بھی خبر نہیں، عالم کا پتہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کی، اس کی بھی کوئی خبر نہیں، یہ ویب سائٹ سے پڑھا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آئندہ جو دور آنے والے وہاں پہ مفتی اعظم گوگل ہوں گے، حضرت مفتی فلاں ویب سائٹ صاحبہ، حضرت مفتی گوگل صاحب، یہ سارے مفتی ہیں دور حاضر کے جن کو آپ نے اور ہم نے مان رکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فلاں ملک سے فتویٰ آ گیا۔ خدا کے بندو، جو لوگ دن رات آپ لوگوں کے اندر رہتے ہیں ان سے فتویٰ نہیں آپ پوچھ سکتے؟ جو کسی ملک کا مفتی کسی دوسرے ملک کے حالات کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں، وہ فتویٰ کتنا درست ہو سکتا ہے؟ جو اسلام کی بنیادیں تھیں ان پر بھی کوئی حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو ہم لوگ اسی وقت بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ذہنی سٹیٹس کا یہ عالم ہے، اور اسلام کے خلاف کس دور میں سازشیں نہیں ہوئی۔ میں نے بزرگوں سے سنا، پاکستان میں تھا صدر ایوب خان کا زمانہ تھا جس نے انڈیا کے خلاف جنگ لڑی 1965 کی۔ ایوب خان کے دور میں کچھ غیر مسلم ملکوں کا ایک وفد بن کے ایوب خان کے پاس گیا، چونکہ حکمرانوں کا اصل ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ جب حکمران بدلے گا تو قوم ساری بدل جائے گی۔ وہ گیا ان کے پاس اور جا کے اس نے کہا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کے نام پر جو ہے وہ دین آسانی سے ہر بندہ اس کو فالو کر لے۔ ایوب خان بڑا خوش ہوا، بھائی ایک غیر مسلم ملک سے وفد آئے اور وہ تجویز لے کر آئے۔ اس نے کہا تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا تجویز یہ ہے کہ آپ کی جو نماز ہے وہ تو عربی زبان میں ہے۔ وہ کس زبان میں ہے؟ وہ تو عربی زبان میں ہے، اور اب آپ کے ملک کے تو لوگ عربی بولتے نہیں ہیں، وہ تو سمجھدار نہیں، اب تو ان کو نماز میں کھڑے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس زبان میں اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ کتنا اچھا یہ بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے کریں، ہمیشہ جب باطل نے اپنا سر جمایا ہے نا کسی بات پر تو اچھے اچھے الفاظ کے ذریعے جمایا ہے۔ ایوب خان نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر کرتے اس طرح ہیں کہ پنجابی جو ہے وہ پنجابی کے اندر نماز پڑھ لے، سندھی جو ہے وہ سندھی کے اندر پڑھ لے، بلوچی بلوچی کے اندر، پٹھان جو ہے وہ پشتو کے اندر، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھے، اس کو پتہ تو ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عربی تو آپ کے ملک میں کسی کو آتی نہیں ہے۔ تو ایوب خان نے یہ مسئلہ علماء کے سامنے رکھا، تو علماء نے کہا بھاڑ میں لے جاؤ اپنی ان تحقیقات کو، ہم اسی زبان میں نماز پڑھیں گے جس زبان میں مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ جس کو سمجھ آتی نہ ہے حضور کی زبان ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اب بات کو سمجھیں، اب جب بھی باطل نے اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے ان کے نظریات ظاہری طور پر بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اندر تو شراب کی بوتل ہو، جب اس کے اوپر آپ سٹیکر لگائیں تو سٹیکر آپ مل کا لگا دیں، سٹیکر آپ روح افزا کا لگا دیں، جامع شیری کا لگا دیں، کسی بھی چیز کا لگا دیں، سٹیکر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ملک کا لگا دیں جس کے اندر ملک موجود ہے۔ بھائی اندر جو ہے جب وہ معاملہ ہی درست نہیں تو سٹیکر آپ جو مرضی لگاتے پھریں۔ اب یہ سٹیکر لگانے والی بات ہے کہ دین کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کے لیے اور دین کی بنیادوں سے اللہ کریم کے دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس کے اوپر الگ سے الگ دلائل موجود ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دلائل دینے تھے ان کی تو بدبختی ہی ایسی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، ان کا فکر ہی ایسے ہے۔ حیرانی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے جب آپ لوگ مان جاتے ہیں، مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا کسی شخص کو یہ خیال نہیں آتا کہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے باپ دادا کو کن عقائد پہ پایا ہے؟ جن کے عقائد درست، جن کے اعمال درست، وہ درست عقائد اور اعمال کو نظر نہ آئے۔ اصل میں یہ ساری کی ساری یہ نفس کی پوجا ہے، اس کو نفس کی پوجا کہتے ہیں کہ نفس جس کام میں آسانی محسوس کرتا اس کام کی طرف دوڑ کے چلے گئے۔ آپ کو خبر نہیں ہمارے علاقوں میں ایسے ایسے عقائد پروڈیوس کروائے گئے کہ لوگ پہلے جو 20 تراویحاں پڑھتے تھے ان کو کہا گیا کہ 8 پڑھا کریں، چونکہ نفس کو 8 پڑھنے میں زیادہ آسانی ہے۔ پہلے جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اولیاء اللہ سے مدد کے لیے نہ درخواست کیا کریں، وہ اولیاء تک رکے نہیں ہیں، وہ اولیاء سے پھر انبیاء تک جا کے پہنچے، پھر وہ انبیاء پہ رکے نہیں، انبیاء کے بعد وہ تو خدا تک جا پہنچے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ کہیں گے نہیں۔ بھائی خدا سے مانگنے کے لیے بھی کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت مانگیں گے؟ یعنی حیرانی صرف اس بات کی ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجھے جب پتہ چلا کہ لوگ فالو بھی کر رہے ہیں فتوے کا، ہمیں بھی پتہ پچھلے سال کا آیا پڑا ہے اس شہر کے اندر، مگر افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگ
ایسے ایسے لوگوں کو فالو کر لیتے بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون سے ولی؟ حضرت بولیے، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت، یا بڑے کبار اولیاء اکرام میں سے۔ ان کا آخری وقت آ گیا، روح مبارک پرواز کرنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تو شیطان ان کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا، ابلیس خود کہنے لگا ساری عمر ایک اللہ کو مانتے رہے ہو، بتاؤ اللہ کے ماننے پہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب ان کا وقت نزاع ہے، شیطان اپنے سارے وساوس لے کر آگے تاکہ کسی طریقے میں ان کو بہلا پھسلا سکوں۔ کہنے لگا یہ بتائیے کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل اس کو بیان کی۔ شیطان نے وہ دلیل علم کے ذریعے سے رد کر دی، یعنی اس نے جواب میں ایسی دلیل دی کہ وہ ولی اللہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے پوچھا یہ دلیل تو میں نے ختم کر دی، رد کر دی، میں نے تو سے بڑی دلیل دی، کوئی اور دلیل ہے آپ کے پاس تو آپ وہ دیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے اس کو کوئی اور دلیل دی۔ شیطان نے وہ دلیل سنی، شیطان نے وہ دلیل بھی علم کے زور پر رد کر دی، وہ پریشان ہو گئے۔ اب ایسی کیفیت آپ ذرا ججمنٹ کرے، ہوش و حواس کی مکمل کیفیت نہیں ہے، کیفیت یہ ہے دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب شیطان کا پورا زور ہے کہ اسی وقت معاذ اللہ اس کو میں کہیں کافر کر دوں۔ بعض روایات میں آیا کہ انہوں نے 70 آیات پڑھی کم و بیش، 70 دلائل دیے شیطان کو، شیطان نے ایک ایک کر کے سارے دلائل ان کے رد کر دیے۔ وہ جو بھی دلیل دیتے وہ اس سے بڑی دلیل لیا تھا، وہ کہتا نہیں خدا تو معاذ اللہ ہے ہی پوری دنیا کے۔ وہ سارا کچھ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب 70 کے قریب بھی دلائل جو ہیں وہ شیطان نے رد کر دیے تو وقت آخر تھا، پریشان ہو گئے اور عقیدہ اپنا متزلزل ہونے لگا۔ جب متزلزل ہونے لگا پھر قدرت نے ان کی دستگیری کی، تو انہوں نے فرمایا جا شیطان تو دفع ہو جا یہاں سے، میں اللہ کو ایک ہونے کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کر لو تم جو کر سکتے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اپنے رب کو، مجھے اپنے رب کو رب ماننے کے لیے دلیل کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہمارے لوگ کہتے کہ خدا کے بندو دین کو رمضان میں دن کے وقت روزہ جو ہے وہ توڑوا دینا لوگوں کا، ہمیں شام تک روزہ رکھنے میں خدا کی قسم کسی دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی کہ ہمارے مصطفیٰ نے شام کو جا کے روزہ کھولا ہے، صحابہ نے شام کو روزے کھولے ہیں، تابعین نے شام کو روزے کھولے ہیں، اور آقا دو جہاں فرما رہے غربت الشمس، جب سورج غروب ہوگا روزہ اس وقت کھلے گا۔ اور جس علاقے میں طلوع بھی موجود ہو غروب بھی موجود ہو وہاں پہ کسی اور وقت افطاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ہر بات سن کے رک نہ جایا کریں، ان کو کہیں کہ ہم بلا دلیل مانتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دلیل اللہ کا رسول مصطفیٰ ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تب کھولیں گے۔ ہم مصر کے مفتی کو ہم کیا جانیں؟ اور ان سارے فتنوں سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھو یہ بات، شاید کسی کی سمجھ میں اب نہ آئے یا شاید کہیں بعد میں جا کے آئے، مگر اس بات کو سمجھ لو اور یاد رکھ لو کہ اگر وقت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنا ہاتھ کسی صاحب نسبت کے ہاتھ میں دے دو۔ بندہ اتنا تو کہہ سکتا ہے بھئی میں اس عقیدے پر مروں جس عقیدے پر میرا پیر و مرشد دنیا سے گیا، پھر بندے کو خواہ مخواہ شیطان ورغلاتا نہیں ہے، پھر جو ہے وہ دلائل اتنا متوجہ نہیں کرتے۔ کم سے کم بندہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے جس کو سمجھے کہ وہ اس قابل ہے، وہ سمجھ سکے، وہ اس کے عمل کو تو ججمنٹ کر سکے، اس کے عمل کو تو دیکھ سکے۔ آپ کو ہر ویب سائٹ پہ الگ الگ مسئلہ مل جائے گا، ہر مسجد سے الگ الگ مل جائے گا، لیکن اگر کبھی دنیا میں کوئی ایسا بندہ مل جائے تو لوگوں یہ دور شیطانی فتنوں کے عروج کا دور ہے۔ آقا دو جہاں ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، حضور نے دیکھا، حضور کی علم نبوت نے دیکھا، نظر نبوت نے دیکھا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے مکانوں پہ اس طرح فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، فرمایا ایسے فتنوں میں میری قوم مبتلا ہو جائے گی جس آسمان سے ایک کے بعد دوسرا قطرہ کے گرتا ہے، اسی طرح میری امت فتنوں میں آزمائشوں میں مبتلا کر دی جائے گی۔ ان آزمائشوں میں یہ آزمائشیں ہیں، ہر شخص علم کا احاطہ نہ کر پائے گا، یہ قدرت کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہاں کسی ایسی جگہ پہ منسلک ضرور ہو جو میں آج کی نصیحت کر رہا ہوں
کہ جہاں پہ یہ دیکھ تو سکو اگر وہ شخص ایسا عمل نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، ہم تو اس کی نسبت کے اندر موجود ہیں۔ ہر شخص کے لیے دلائل کا پڑھنا پاسبل نہیں ہے، ہر شخص کے لیے دلائل تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے اور کرم نوازی فرمائے تو ان فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے کسی ایسی صاحب نسبت کے پاس چلا جائے کہ جس کے عقیدہ و عمل کو اپنے لیے معیار بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔